ڈسکس کرتی ہے, اس کے جو بھی ان کے خدشات ہوتے ہیں اس کی سیکیورٹی تھریٹ کو انالائز کرتی ہے, اس کا تجزیہ کرتی ہے, اور اس کے بعد وہ ریکمینڈ کرتی ہے کہ چاہے وہ بلٹ پروف گاڑی ہو یا سیکیورٹی کی پروویژن ہو. اس کے علاوہ جو ہے تو وہ بالکل ایک نمائشی جو ایک کلچر ہے جو کہ بالکل ہماری حکومت کی جو ایک بنیادی فلسفی ہے, جس میں کہ ہم عوام کے خدمت کے لیے آئے ہیں, یہاں پہ ہم اس کے لیے روب دبدبے کے لیے نہیں آئے. تو اس سلسلے میں انہوں نے بڑی کلیئر واضح ہدایات دیں, اور انٹیریئر منسٹری نے بھی اس پہ اپنی امپلیمنٹیشن کا یقین دہانی کرائی. تو ہم آئندہ اس میں دیکھیں گے کہ جو بھی اس طرح کے جو سرکاری لوگ ہیں یا حکومتی لوگ ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں جو کہ اپنی ذاتی بھی پروٹوکولز انہیں رکھی ہوتی ہیں اور ذاتی وہ حفاظتی وہ بھی رکھے ہوتے ہیں, گارڈز رکھے ہوتے ہیں, تو اس سے جو ہے تو ایک کلچر پھیلتا ہے, اس کا بھی خوف کا بھی, اور وہ پھر جس طرح کہ کل ہوا کہ ٹریفک لائٹ کو بھی وہ خاطر میں نہیں لاتے اور ایک ایسا ماحول کریٹ کرتے ہیں جو کہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. دوسری بات جو ہوئی وہی ظاہر ہے کہ قبضہ مافیا کے خلاف جو مہم جاری ہے, اس میں ظاہر ہے کہ جو سرکاری لینڈز ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ریلوے کی خاص طور پہ جو زمینیں ہوتی ہیں تو وہ ایک آسان سا ایک طریقہ کار ہے جس میں کہ لوگ قابض ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز بھی شروع کر دیتے ہیں. اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ ریلوے کی جو زمین ہے اس کو واگزار کرانے کے لیے ہم اعظم سواتی صاحب جو کہ ریلوے منسٹر ہیں وہ آلریڈی کام کر بھی رہے ہیں, لیکن ان کو مزید یہ تلقین کرائی گئی کہ اس کو بڑی سختی سے لینا ہے, اور یہ جو حکومتی جو لینڈ ہے, حکومت کا جو اثاثے ہیں, ان کی پروٹیکشن ہمارا آئینی اور اخلاقی اور جمہوری ہمارا فرض بنتا ہے. تو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی کسی کا زمین جو ذرا کمزور ہو اس کی زمین پہ قبضہ کر کے اور پھر مختلف ناموں پہ بیچ کر اور پھر اصل مالک آپ ہی ہوتے ہیں. تو اس قسم کا جو جو قانون کی رول آف لا, قانون کی حاکمیت ہے, اس کو بڑا دھچکا ملتا ہے, اور عوام میں ایک سینس آف انسیکیورٹی بھی پیدا ہوتا ہے کہ ان کی جو زمینیں ہیں, خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ ملک سے باہر ہیں لیکن ان کی زمینیں یہاں پر ہیں. تو کتنے واقعات ہم نے سنے ہیں کہ جس سے کہ لوگوں کی زمینیں قبضہ کر لی گئی ہیں, اور جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کو کئی قسم کی تکلیفیں ہوتی ہیں. تو اس سلسلے میں ہم نے بہت ہی اسٹرکٹ میجرز کرنے ہیں اور ایسے اقدامات کرنے ہیں جس سے کہ لوگ اپنی زمینوں کے بارے میں فکر مند نہ ہوں, اور کوئی بھی ایسی غیر قانونی قبضہ جو کہ کسی سیاسی یا کسی سرکاری اس کے لوگوں کے سرپرستی میں اگر ایسا کام ہو تو اس پہ بڑی سخت کارروائی کی جائے گی. اس کے علاوہ جو اہم بات ہوئی وہ یہی کہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے, ہاؤسنگ ہے, دیکھیں عام طور پہ یہ بات ہم نے کئی ٹاک شوز میں حصہ لیا ہے, آپ بھی سنتے ہوں گے, دیکھتے ہوں گے کہ جی کہاں ہیں وہ نیا پاکستان, کدھر ہیں وہ 5 لاکھ گھر. تو آپ کو یہ ادھر کابینہ میں اس پہ ڈسکشن بھی ہوئی اور پریزنٹیشن بھی دی گئی. جو نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, جنرل حیدر, انہوں نے پوری اپنی پریزنٹیشن دی, اور اسی طرح جو ہاؤسنگ منسٹری ہے انہوں نے بھی وہ پریزنٹیشن دی. تو اس کی میں کوئکلی آپ کو کچھ تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جہاں تک کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ حکومت یہ گھر بنائے گی.
حکومت کا کام ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرے، یعنی سہولت کار بنے ان لوگوں کے لیے جو کہ گھر یا تو خرید نہیں سکتے ہیں اور یا ان میں اتنی معاشی سکت نہیں ہوتی ہے کہ وہ گھر خرید سکیں. تو حکومت نے نعرہ تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا، روٹی کپڑا مکان، لیکن ہم نے اس کو عملی جامہ پہنایا ہے. اور وہ کس طرح سے کہ ہم نے نمبر 1 پرائم منسٹر صاحب پچھلے کوئی 18 مہینے سے اس ہفتہ وار میٹنگ کرتے ہیں، جس میں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی آپ کو گھر بنانا ہوتا ہے اس کے لیے بہت سی مشکلات سامنے آتی ہیں. صرف مالی مشکلات نہیں، انتظامی مشکلات جس میں NOCs، نقشے، یہ ساری سروسز، اس کے لیے آپ در بدر پھر رہے ہوتے ہیں. تو چاہے وہ چھوٹے لیول پہ ہو یا بڑے لیول پہ ہو. بڑے لیول پہ ہو اگر کوئی پلازا بن رہا ہے، کوئی شاپنگ مال بن رہا ہے، بڑی بلڈنگز بن رہی ہیں، اس کے لیے بھی آپ کو جو اجازت نامے لینے، پھر وہاں پہ جو آپ سے پیسے لیے جاتے ہیں طرح طرح کی، کہ وہ مہینوں کا کام سالوں میں جو ہے تو وہ پورا ہوتا ہے. تو اس کے لیے حکومت نے پوری اس سے اپنی کوشش کر کے، اور لاہور اور جتنے بھی بڑے شہر ہیں، خیبر پختونخوا کے ہوئے یا پنجاب کے ہوئے، اس میں ایک ایسا نظام متعارف کرایا ہے جس میں کہ آپ کو جو NOCs وغیرہ ہیں، آپ کو اجازت نامے، نقشے کا پاس ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اب بہت مختصر عرصے میں کر دی ہیں. کسی جگہ پہ 3 مہینے، کسی جگہ پہ 30 دن، یعنی آپ کو NOCs آپ کو ملیں گے. اور چاہے وہ LD ہو، پہلے تو ہمیں یاد ہے کہ ہر LDA کا ریکارڈ ہر سال 2 سال بعد جل جاتا تھا. تو اب یہ ہوا ہے کہ اس کو پوری طریقے سے، ایک منظم طریقے سے ایک طریقہ کار بنایا گیا ہے، جس میں کہ کسی بھی شہر میں آپ کو اگر کوئی بھی کنسٹرکشن کا پروجیکٹ ہو تو اس کے لیے سہولت کاری سرکاری سطح پہ جو اجازت نامے ہیں وہ آپ کو ملیں گے. اور دوسرا جو گھر بنانے میں، ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ کو نقشے اور اس قسم کی وہ، دوسری یہ ہے کہ جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ انہوں نے مکان بنانا ہے، اس کے لیے ایک ایسا طریقہ کار کیا ہے جس میں کہ یہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، لیکن اس کو بار بار یا ابھی بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ لوگ جو کہ جن کو کوئی کمپلینٹس ہیں، جو کہ بنانا چاہتے ہیں، اس میں حکومت نے یہ کیا ہے کہ جو اجازت نامے کے بعد یہ ہے کہ جگہ اور آپ کو گھر خریدنے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، تو وہ پیکیجز اسٹیٹ بینک کے ساتھ ان کی ریکوائرمنٹس پوری کرانے کے لیے بینکس بالکل گھاس ہی نہیں ڈالتے تھے. میں خود بینکر رہ چکا ہوں. تو کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے اور خاص طور پہ لو ہاؤسنگ کے لیے تو کوئی قرض دیتا ہی نہیں تھا. اب اس میں یہ کرایا گیا ہے کہ حکومت نے بینکس کے، اسٹیٹ بینک کی وساطت سے ان کو اس بات پہ آمادہ کیا ہے کہ وہ اپنا جتنا بھی ان کا لون پورٹ فولیو ہے، یعنی وہ تمام قرضے جو کہ بینکس دیتے ہیں اس کا 5% جو کہ اس وقت تقریباً 378 ارب روپے بنتا ہے، وہ مختص کریں گے اس لو ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے. ان کے لیے جو سود ہے اس کی جو شرح ہے وہ بھی کم ہے. اگر 5 مرلے کا گھر ہے تو اس پہ پہلے 5 سال کے لیے جو شرح سود ہے وہ 5% رکھی گئی ہے، اور جو بقیہ 5 سال ہیں اس کے لیے 7% ہے. اسی طرح 10 مرلے کے گھر کے لیے بھی کنڈیشنز اسی طرح ہیں آسان قرضے کی، یعنی ان قرضوں کی جو شرح ہے وہ اس طرح سے کیلکولیٹ کی گئی ہے کہ اگر ایک شخص ہے جو کہ اس گھر کا کرایہ دیتا ہے تو تقریباً اتنی قسط اس کی بنے گی اس کی لون کو سروس کرنے کے لیے، جس سے کہ وہ اپنا قرضہ بھی واپس کر رہا ہوگا ایسے جیسے کہ وہ کرایہ دے رہا ہے، اور آخر میں گھر بھی اس کا ہو جائے گا. اور آخری چیز جو کہ حکومت نے بڑی کوششوں کے بعد اور خاص طور پہ پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ بہت محنت کی، وہ تھا فور کلوجر لا. فور کلوجر لا وہ ہوتا ہے کہ جس میں کہ بینکس اس لیے بھی فائنینس نہیں کرتے تھے کہ جب وہ کسی گھر کو گروی رکھتے تھے تو اس کو جب یا کسی پروجیکٹ کو فائنینس کرتے تھے تو اس کا پھر اگر وہ قرضے کو کوئی واپس نہیں کر رہا یا بیچ میں چھوڑ گیا ہے یا انسٹالمنٹس نہیں دے رہا تو اس کے لیے فور کلوجر لا ہے، جس کو کہ ایک قانونی ریکوائرمنٹ تھی جس کو کہ اب پاس کرا لیا گیا ہے. تو اس کی وجہ سے بینکوں کے لیے بھی بڑی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ اب وہ اس سیکٹر کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں صرف کیش پہ ہی لوگ گھر بنا سکتے تھے
اور اس کی جو لمٹ رکھی گئی ہے وہ 35 لاکھ روپے رکھی گئی ہے، یعنی جو لو کاسٹ کے جو گھر ہیں اس میں زمین سمیت. تو یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا پروجیکٹ ہے، یہ پورے پاکستان کے لیے ہے. اس سے دو چیزیں ہوں گی، ایک تو یہ ہے کہ جو لوگوں کو گھر جیسی ایک جو خواہش ہوتی ہے وہ مل سکے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس پورے سیکٹر کی، بیکاز کنسٹرکشن انڈسٹری آپ کو پتہ ہے کہ 30-40 انڈسٹریز کو ساتھ میں لے کے چلتی ہے، تو کسی بھی اکانومی کو چلانا ہو آپ نے تو اس میں ہاؤسنگ بہت ایک اہم اس کا کردار ہوتا ہے. تو یہ لسٹ تو بڑی لمبی ہے. میں یہ کہوں گا کہ اس نیا پاکستان کے انڈر تو 2 شہر نئے بن رہے ہیں، ایک آپ کو پتہ ہے بنڈل آئیلینڈ اور ایک ہے راوی اربن ڈیولپمنٹ روڈا کے انڈر جو بن رہی ہے. باقی جو اس پہ جو منسٹری آف ہاؤسنگ ہے وہ جو پروجیکٹس کر رہی ہے اس کی میں آپ کو کوئکلی بتا دے دوں گا. یہ وہ پروجیکٹس تھے جو کہ لٹکے ہوئے تھے کئی سال سے. اس کی یہ پوری لسٹ ہے. یہ 11 پروجیکٹس تھے جو کہ 35,725 یونٹس بنا رہے ہیں، اور اس پہ 140 ارب روپے خرچ ہوں گے. یہ اس کو دوبارہ ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے. پھر ایسے پروجیکٹ تھے جو کہ آن گوئنگ تھے، جو کہ چل رہے تھے، جو 6 پروجیکٹس ہیں. ان کی تفصیلات بھی ادھر ہیں. وہ 21,377 یونٹس بنا رہے ہیں، جس پہ کہ لاگت 210 ارب روپے کے اس پہ خرچہ آئے گا یا آ رہا ہے. پھر وہ پروجیکٹس جو کہ جون تک مکمل ہو جائیں گے، وہ 14 پروجیکٹس ہیں. وہ ہیں 54,061 یونٹس ہیں، جس پہ کہ 272 ارب روپے کا خرچہ آیا ہے. اسی طرح جو ٹوٹل ہیں 1,35,646 یونٹس، اور اس پہ 657 ارب روپے کا خرچہ ہوگا. مختلف جو سٹیجز پہ ہیں. 1,35,446 یونٹس، ٹھیک ہے جی، جس پہ کہ خرچہ 657 ارب روپے کا ہے. اور جو مستقبل میں جو پروجیکٹس وہ ہوں گے جو دسمبر 2021 میں شروع ہو جائیں گے، وہ ہیں 2,29,295، جن میں کہ تقریباً 830 ارب روپے کا خرچہ ہوگا. تو ہاؤسنگ کا جو وہ ہے انڈسٹری ہے وہ ماشاءاللہ متحرک ہو گئی ہے، اور اس کا اثر ظاہر ہے کہ اکانومی پہ بھی پڑے گا. اس کے علاوہ جو آپ کے سوالات ہوں تو اس کو دینے کے لیے میں حاضر ہوں. باقی تفصیلات آپ کو جو ہے تو یہ جو پوری کیبنٹ کی کارروائی تھی وہ جو ہے تو میں آپ کو اس کی کاپیز جو ہے تو دے دوں گا. ایک وہ میڈیا فریڈم ایک رپورٹ آئی ہے جس پہ آپ کو کوئی خط بھی آیا ہے CPNA کا، جس میں کہا گیا ہے کہ 10 صحافی قتل ہوئے، 9 صحافی کرونا میں مارے گئے، اور کچھ صحافیوں کے اغوا کے حوالے سے اور میڈیا کی آزادی کے حوالے سے بڑے سوالات اٹھائے ہیں اس رپورٹ میں بھی اور CPNA میں. ایک اور سوال ہے آج کیبنٹ کے اجلاس کے حوالے سے. سر ہو یہ رہا ہے کہ کئی دنوں سے خاص کر میڈیا کے لوگ بڑی مشکل میں ہیں. آج جس طرح آپ نے بتایا کیبنٹ کے حوالے سے خبر چلی ہے جو شہباز گل صاحب نے سورسز سے چلوائی گئی ہے، اور اس میں PM کو کوٹ کیا جاتا ہے، یہ روزانہ ہوتا ہے اور جان بوجھ کے کیا جاتا ہے. آپ کو اس چیز کی اطلاع ہے کہ پرائم منسٹر نے آج کوئی آفر کی ہے استعفیٰ دینے کی؟ کیبنٹ میں کوئی بات کی ہے انہوں نے ایسی؟ یا شہباز گل اپنی طرف سے اب کوئی سورس نہیں ہے، کوئی نہیں بتایا جاتا کہاں سے یہ خبر آ رہی ہے، اور PM کو کوٹ کیا جاتا ہے اس قسم کے لینگویج کے ساتھ؟ تو اس کو ذرا وضاحت کر دیں یہ کب تک چلتا رہے گا؟ اچھا دیکھیں جی، میں اس کا میں پہلی جو آپ نے بات کی ہے وہ بڑی اہم ہے کہ جو CPNA کا جو خبر آئی ہے اس کا تو ہم ظاہر ہے کہ پوائنٹ بائی پوائنٹ ہم اس کا جواب دیں گے. کل ہی یہ جواب ہم بھیج دیں گے، اور یہی میں امید کرتا ہوں کہ وہ پرسوں آپ کو اخباروں میں نظر آئے گا. دیکھیں، ہماری حکومت کا بنیادی طور پہ یہ ماننا ہے، یہ ایمان ہے کہ پریس فریڈم ہونا چاہیے. صحافی ہمارے جو ساتھی ہیں وہ ہمارا ایک ذریعہ ہیں عوام تک ہماری کارکردگی یا ناکارکردگی کو پہنچانے میں. تو یہ ایک بہت اہم فریضہ ہے جو کہ کسی بھی حکومت میں
اگر یہ جو چینل ہے یہ اگر کسی بھی طرح سے متاثر ہو تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرے گا. ہماری حکومت، پرائم منسٹر عمران خان، کبھی بھی میں نے آپ سے کئی دفعہ کہا ہے کہ ایز اے انفارمیشن منسٹر، اور میں نے آگے آ کے کسی بھی نیوز پیپر کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ خبر کیوں دی ہے. ہاں یہ میں نے ضرور کہا ہے، میری ریکویسٹ ایک ہی ہوتی ہے کہ آپ جب خبر دیتے ہیں ایک ورژن دیتے ہیں، وہ ہمارے بالکل آپ کا حق بنتا ہے، بالکل کرٹیسزم ہونا چاہیے، ہماری جو بھی کوتاہی ہیں اس کی نشاندہی کرنی چاہیے، کیونکہ اسی سے بہتری آئے گی. کیونکہ اپوزیشن تو ماشاءاللہ ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کیا پرائرٹیز ہیں، لیکن آپ ایک ایسی سورس ہیں جو کہ مستقل حکومت پہ نکتہ چینی بھی کر سکتے ہیں، اس کی کارکردگی، اس کی کوتاہیوں پہ یا اس کی اچھائیوں پہ آپ کامنٹ کر سکتے ہیں اور خبریں چھاپ سکتے ہیں. ہمارا ایک ہی، میں جب بھی کسی سے بات کرتا ہوں، جب بھی کوئی مجھے ایڈیٹرز یا وہ سینئر لیول کے لوگ ملتے ہیں جو کہ اخباروں سے جن کا یا میڈیا سے تعلق ہے، میں ان سے ایک ہی بات کرتا ہوں کہ جی بالکل آپ ضرور تنقید کریں اور آپ ضرور اپنا ورژن دیں، لیکن ساتھ میں ہمارا بھی آپ ورژن دے دیا کریں. تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک بیلنس خبر آئے گی کہ ون سائیڈڈ نہیں ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک واحد چیز ہے جو کہ میں اکثر ان سے کہتا رہتا ہوں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو ہماری ریلیشن شپ ہے وہ ہم نہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں نہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی تلخی آئے، اس میں کوئی انسیکیورٹی آئے یا اس میں کوئی ایک بدمزگی آئے. تو ہماری گورنمنٹ کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ ہم نے کبھی کسی کو نہ بند کیا ہے، نہ ہم نے کسی کو وہ کیا ہے، اور نہ ہی ہمارا کوئی ایسا ارادہ ہے. ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ آپ ایک رسپانسبل، ایک ذمہ دار لوگ ہیں، اور آپ جو بھی خبر دیں گے، جو بھی آپ بات کریں گے، اس میں ذمہ داری کا اور میچورٹی کا اس میں آپ کا ثبوت دیں گے، اور وہ آپ دیتے رہے ہیں اکثر. تو اس سلسلے میں تو ہم بالکل ہی وہ ہیں اوپن ہیں، اور ہم ان کو جواب دیں گے، اور جواب کے ایک ایک جو پوائنٹ اٹھایا انہوں نے، ہم اس کے بالکل اپنی طرف سے پوری ایمانداری کے ساتھ اس کے جوابات دیں گے. کیونکہ بعض اوقات اس میں میں نے ویسی دیکھا ہے، کچھ اس میں ایک تو مبالغہ ہے، کچھ اس میں باتیں ٹھیک نہیں لکھی گئی ہیں جو ہم سے منسوخ کی گئی ہیں، جس طرح کہ چاہے وہ ریڈیو پاکستان کے ہوں، اور کئی جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کو کل مل جائیں گی انشاءاللہ. سر وہ دوسرا بتا رہے ہیں، سر وزیر اعظم نے مستعفی ہونے کی پیشکش. دیکھیں، آپ اپوزیشن سے پوچھیں کہ جی کیا ہوا، 31 تاریخ گزر گئی ہے اور آپ کے استعفے آئے نہیں. تو یہ بات تو اصل تو آپ کو ان سے پوچھنی چاہیے، وزیر اعظم کہاں سے آ گئے اور اس میں اس بحث میں. یہ تو دیکھیں یہ تعصب دیا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے پیشکش کی ہے کہ اپوزیشن کے ٹکٹ اگر اپنے پیسے چلے. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ خبریں، میں بنیادی طور پہ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ پیچھے نہ رہ جائے. جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن سے پوچھنا چاہیے کہ جی 31 گزر گئی ہے تو کیا ہوا آپ کے استعفوں کا. جی جناب. جی شکریہ صاحب، 2 معصوم سے سوال ہیں. ایک تو یہ بڑی خوشی ہوئی کہ ٹریفک حادثے کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے آج کیبنٹ کے اجلاس میں اس کی بات کی ہے. آپ کی گڈ گورننس پہ ہر شخص اس وقت انگلی اٹھا رہا ہے کہ آپارا اور میلوڈی کے درمیان تقریباً 8 کلومیٹر راستہ گزشتہ 2 سال سے جب سے آپ برسر اقتدار آئے ہیں ایک فسادی نے بند کیا، اور نماز تک لال مسجد میں نہیں ہو رہی. یہ راستہ کھلوانے کے لیے تمام انتظامی مشینری ناکام ہو چکی ہے. اور اس کے ساتھ دوسرا سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں اگر آپ کی مجوزہ آئینی ترمیم اوپن بیلٹ کے حوالے سے وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو پاتی تو متبادل کیا طریقہ آپ لوگوں نے سوچا؟ جی ان کا جواب دے دوں. جی دیکھیں، جہاں تک کہ اس راستے کا تعلق ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ راستہ پچھلے 2 سال سے نہیں، بڑے عرصے سے یہ متنازع سا ایک یہاں پہ رہا ہے، اور میرا نہیں خیال ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے. بات کئی دفعہ ایسی بھی ہوتی ہے کہ آپ
معاملات کو طے کر رہے ہوتے ہیں اس میں ذرا دیر لگتی ہے، لیکن وہ جو کارروائی ہوتی ہے یا جو سٹیپس لیے جاتے ہیں وہ ذرا زیادہ دیر پا بھی ہوتے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے، آپ کو انشاءاللہ 1 مہینے بعد میں آپ کو اس کے بارے میں اچھی خبر ملے گی، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا شہر ہے اور اس میں کوئی ایسا علاقے نہ ہوں جو کہ نوگ ایریا ہوں اور اس قسم کی تکلیف لوگوں کو میسر ہو. دوسری بات ہے آپ کی جو آئینی ترمیم کی بات آپ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، اور کیوں نہیں، کہ آپ سب کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. میں تو ایک الیکشن لڑا ہوں سینٹ کا، 25,000 روپے میں الحمدللہ میں سینیٹر الیکٹ ہوا. 25,690 روپے، کوئی انڈر ہینڈ ڈیل نہیں ہوئی، کوئی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ میں، اور یہ باقی میرے جو باقی کولیگز بھی تھے، کوئی بھی کسی نے وہ نہیں کیا. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس الیکشن میں بھی کئی لوگ ایسی پارٹیز آ گئیں جن کی 6-6 7-7 سیٹیں تھیں اور ووٹ آپ کو 20 چاہیے، تو آخر کہاں سے آئے؟ تو یہ سارے ملک کو پتہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں بولیاں لگتی ہیں جو کہ بھی شروع ہو گئی ہیں اور لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہماری جو انٹرنیشنل پرسیپشن ہے وہ بھی خراب ہوتی ہے کہ جی دیکھیں قانون ساز پیسے سے خرید کر اپنی سیٹس اور پارلیمان میں آتے ہیں اور وہ بھی ایوان بالا میں آتے ہیں. تو اپوزیشن انہوں نے بھی اپنے جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا اس میں اس چیز کا اقرار کیا ہوا تھا کہ جب وہ آئے اقتدار میں تو وہ اس چیز کو انشور کریں گے کہ جو سینٹ کے الیکشنز ہیں یہ بھی شفاف طریقے سے ہوں. اب ہم نے سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا کہ گائیڈنس لینے کے لیے کہ اگر اس میں ہمیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے تو ہم اس کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے آتے ہیں. اب اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے پاس نمبرز نہیں ہیں، لیکن ہم یہ امید کرتے ہیں یا کم از کم ہم یہ تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کدھر کھڑا ہوا ہے، کہ جو وہ لوگ جو کہ سینٹ کے الیکشن کو شفاف کرنا چاہتے ہیں وہ کدھر کھڑے ہیں. آیا وہ اس ترمیم کو ووٹ کریں گے یا اس کے اگینسٹ جائیں گے؟ تو سب سامنے آ جائے گا. لیکن یہ بہت ضروری ہے بیکاز اس سے کوئی بھی شخص جو کہ پیسوں کے ذریعے اس ہاؤس میں آتا ہے، میرا خیال ہے یہ ایک اہم ترین ادارہ ہے، ایک ہماری فیڈریشن کا سمبل ہے اور یہاں پہ لوگوں کو پیسے دے کے نہیں آنا چاہیے. تو ہم بینگ اے حکومت، عام طور پہ تو حکومتیں چونکہ ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں وہ تو اس چیز کو نہیں کرتی ہیں، لیکن ہم نے جس طرح کے اپنے 20 ممبران نکال دیے تھے پارلیمنٹ میں سے اپنی پارٹی سے، جنہوں نے کہ پچھلے الیکشنز میں کچھ ان پہ وہ تھے کہ الزامات تھے کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں. تو اس لیے ہم تو ایک ایسی پارٹی ہیں جس کے پاس ایک اخلاقی جواز بھی ہے اور ہم نے ہماری ہم نے جو کہا ہے اس پہ عمل بھی کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن شفاف ہو. تو اس میں تو بحث ہونی نہیں چاہیے. اس میں تو اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو تو بالکل 100% ووٹ کے ساتھ پاس ہو جانا چاہیے. سر تھینک یو ویری مچ سر. سر میرا 2 پارٹ کوشچن ہے آپ سے. پہلے تو ہم شکر گزار ہیں ایز اے جرنلسٹ کہ گورنمنٹ ایک بل لے کے آئی جس میں صحافیوں کے مفادات کے تحفظ کو یقینی بنایا جاتا. ہمیں بھی پتا تھا، آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کے پاس نمبرز نہیں ہیں. ہم آپ کی نیت پہ شک نہیں کرتے کہ آپ نے پلین ود گیلریز کیا، نہیں، ہم ایسی بات نہیں کرتے. میں آپ سے ایک ایشورنس چاہ رہا ہوں کہ فیبرری کے اینڈ میں یا مارچ کے شروع میں سینٹ کی جو پوزیشن ہے ذرا ڈفرینٹ ہوگی، آپ کے پاس اکثریت آ جائے گی. کیا آپ اس وقت کمٹمنٹ دینے کی پوزیشن میں ہیں کہ یہی بل یا اس قسم کا جو بل ہے وہ تھرو ہو جائے گا سینٹ سے اور قومی اسمبلی سے اور یہ قانون بن جائے گا؟ نمبر 1. یا پھر آپ کی مسئلتوں کا شکار پوری ہو جائے گی؟ نمبر 1 سر. کیونکہ آپ کو پتا ہے پورے پاکستان میں احتجاج ہو رہے ہیں، جو جنرل جرنلسٹ لیڈرز ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں. اینڈ آئی مسٹ سلیوٹ پی آر اے کے پریزیڈنٹ بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بڑی امپورٹنٹ موو تھی ان کی، ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. کچھ ایسے جرنلسٹ ہیں جو کہ مالکان کا ایجنڈا فالو کر رہے ہیں، اس پہ کبھی بات ہوگی آپ کی. ایک تو مجھے ایشورنس چاہیے. اور دوسری سر، پرائم منسٹر اکثر کہتے ہیں کہ میں آئے دن مہنگائی کے خاتمے کے لیے اجلاس کرتا ہوں. جس طرح کیبنٹ کی بریفنگ سر ہوتی ہے ہر ویک پہ، تو مہنگائی کے خاتمے کے لیے جو اپڈیٹس ہیں سر وہ اب تک نہ تو ہمارے ساتھ شیئر ہوئی ہیں پراپرلی اور نہ ہی اس کا کوئی امپیکٹ آ رہا ہے.
دیکھیں جی، جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے، جو بل جس کو کہ آپ ریفر کر رہے ہیں وہ ایک پرائیویٹ ممبر بل تھا. ہماری پارٹی کے فیصل جاوید صاحب نے اس کو پیش کیا تھا. اب ظاہر ہے کہ اس میں جو پیپلز پارٹی یا باقی دیگر اپوزیشن ہے انہوں نے مخالفت کی، حالانکہ یہ بل وہ تھا جو کہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے پاس ہو گیا تھا. اور جب اسٹینڈنگ کمیٹی سے پاس ہو جاتا ہے کوئی بل تو عام طور پہ جو پارلیمانی روایات ہیں وہ یہی کہتی ہیں جب اسٹینڈنگ کمیٹی میں ایک بل جاتا ہے تو اس لیے جاتا ہے کہ ایک تو ہر ایک پارٹی کی وہاں پہ ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، نمائندگی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو ہر نوک پلک اس کی جاتی ہے، ہر پہلو سے دیکھا جاتا ہے. کیونکہ عام ایوان میں شاید وہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا جس میں کہ 100 لوگ جو ہے تو اس کو کر رہے ہوں. تو پارلیمانی جو روایات ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ ایک بل جو کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں پاس ہو گیا ہو، جس میں کہ پیپلز پارٹی کی بھی نمائندہ بیٹھے ہوتے ہیں، جس میں پی ایم ایل کے بھی، JUI کے بھی، ہر طرح کے، لیکن ادھر سے پاس ہو گیا، ادھر انہوں نے وہ نہیں کیا، اس کو اپوز کر دیا. تو ظاہر ہے کہ جی ہماری تو یہی کوشش ہوگی کہ جب ہماری سینٹ کے الیکشن ہو جائیں انشاءاللہ اور پاکستان تحریک انصاف کی ایک اپنا جو نمبرز کی برتری ہے وہ ہو، تو ہم ظاہر ہے کہ یہ لیجسلیشن نہیں اور بھی کئی ایسی لیجسلیشنز ہیں جو کہ بڑی اہم ہیں، لیکن وہ اپوزیشن اس کے راستے میں روڑے اٹکا رہی ہے. تو ہماری تو جو کوشش ہے کہ جتنی جرنلسٹ ہیں ان کے حقوق کا تحفظ ہو، اور ان کو تنخواہیں بھی وقت پہ ملنی چاہیے، اور ان کی جو بھی دیگر ان کی جو سیکیورٹی ہو گئی، ان کی جو اور اس قسم کی جو چیزیں، کیونکہ آپ لوگوں کا جو کام ہے ایک تو نہ اس میں ٹائم کا کوئی وہ ہوتا ہے، اس میں ہر طرح کے ہوتے ہیں. اب کورونا میں آپ لوگ کافی اس میں تقریباً 10 لوگ ہمارے جرنلسٹ بھائی وہ اپنی جان کھو بیٹھے. اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جرنلسٹ کی جو ہیلتھ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہماری منسٹری نے ہم نے گورنمنٹ کو یہ پروپوزل دیا ہے کہ جو ہمارے جو صحافی بھائی ہیں تو ان کو بھی وہ صحت کارڈ قسم کی چیز دی جائے کہ کم از کم وہ صحت سے تو ایک ان کو آسودگی ملے. تو ہماری پوری یہی کوشش ہے، اور انشاءاللہ ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ یہ جو انیشیٹوز ہم سوچ رہے ہیں اس کو ہم عملی جمع کرنا سکیں. جی مہنگائی کے حوالے سے جی یہ تو ایک تو یہ ہے کہ تقریباً ہر ہفتے پرائم منسٹر صاحب میٹنگز کرتے ہیں، اور اس کا سارے چیف سیکرٹریز اور سارے جو بھی متعلقہ لوگ ہوتے ہیں. اب تو ایک تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مہنگائی کئی چیزوں میں کمی ہوئی ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ امپورٹ سے تعلق رکھتی ہیں، چاہے وہ گھی ہو، چاہے وہ چائے ہو، چاہے وہ دالیں ہوں، چاہے وہ سوکھا دودھ ہو، یا یہ آئل ہو، پیٹرول ہو. تو یہ امپورٹ سے جب ہمیں کرنی پڑتی ہیں، اور جب ظاہر ہے کہ مہنگائی انٹرنیشنل مارکیٹس میں کموڈیٹی پرائسز اوپر گئی ہوئی تھیں بیکاز کووڈ بھی تھا، تو اس لحاظ سے یہ ایک عارضی چیز ہے. اور اس کے سلسلے میں آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس کی باقاعدہ رپورٹ دی جائے تو وہ بھی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم آپ کو دیں گے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کابینہ اجلاس کے حوالے سے میڈیا کو بریف کر رہے تھے. انہوں نے کہا وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد حادثے کا نوٹس لیا ہے، ریلوے اراضی پر لوگ بآسانی قابض ہو جاتے ہیں. وزیر ریلوے کو ہدایت کی گئی ہے کہ ریلوے کی اراضی کو باگزار کروایا جائے. کابینہ اجلاس کو وزارت ہاؤسنگ نے گھروں کی تعمیر کے حوالے سے بریفنگ دی ہے. قومی اثاثوں کی حفاظت ریاست کا فرض ہے.